السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ کی اس شخصیت کی جس کا نام لیتے ہی دل میں عدل، خوف خدا اور سادگی کا ایک نور اتر آتا ہے، جس کا نام خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز سن 682 عیسوی میں مصر کے شہر حلوان میں پیدا ہوئے۔ وہ خاندانی اموی کے شہزادے تھے، لیکن بچپن ہی سے ان کی طبیعت میں نرمی، تحمل اور عبادت کا ذوق پایا جاتا تھا۔ ان کے والد عبدالعزیز بن مروان مصر کے گورنر تھے، مگر والدہ ام عاصم ایک نہایت پرہیزگار خاتون تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی نیکی اور تقوی نے عمر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر گہرا اثر چھوڑا۔ بچپن ہی سے عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے تابعین اور مدینہ کے نامور علماء سے تعلیم حاصل کی۔ مدینہ کا ماحول، مسجد نبوی کی روحانیت اور نیک علماء کی صحبت نے عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو ایسا روشن کیا کہ جوانی ہی میں تقوی اور انصاف ان کی پہچان بن گئی۔ خلافت سنبھالنے سے پہلے عمر کو مدینہ اور مکہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے اپنے دور گورنری میں عدل، شرافت اور مذہبی آزادی کی ایسی فضا قائم کی کہ لوگ انہیں براہ راست انصاف کے لیے پکارتے تھے، اور راتوں کو گلیوں میں نکل کر دیکھتے کہ کہیں کوئی ضرورت مند ان سے غافل تو نہیں رہ گیا۔ جب 1717 عیسوی میں انہیں خلافت ملی تو یہ خبر ان کے لیے خوشی نہیں بلکہ ایک خوف تھی۔ وہ بار بار کہتے تھے کہ یہ منصب میرے لیے آزمائش ہے، عزت نہیں۔ خلافت سنبھالتے ہی انہوں نے وہ کام کیے جو تاریخ میں سنہری الفاظ سے لکھے گئے۔ اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، جس میں انہوں نے پہلے دن ہی سے ظلم کا خاتمہ کیا، ناجائز ٹیکس ختم کیا اور رعایا کے حقوق بحال کیے۔ انصاف کا یہ عالم تھا کہ رات کو چراغ بجھا دیتے کہ یہ بیت المال کا تیل ہے، میں اس کا ذاتی کام میں استعمال نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنے اور اپنے خاندان کے ناجائز اثاثے بیت المال میں واپس کر دیے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے زیورات تک واپس کروائے اور کہا، جب میری رعایا غریب ہے میں مال سے بڑا گھر نہیں رکھ سکتا۔ ان کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ملتا۔ گورنر لکھتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ کا مال واپس کرنا پڑ رہا ہے، لینے والا کوئی نہیں۔ ان کے 2 سالہ دور میں فتوحات کم ہوئے، لیکن امن اپنی انتہا تک پہنچ گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ بھیڑیا اور بکریاں ایک چراگاہ سے پانی پیتے تھے، کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچاتا۔ انہوں نے حکومتی سطح پر قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کیا، ظلم، طاقت اور تکبر کی جگہ رحم، نرمی اور اخلاص لے لیا۔ صرف 2 سال اور چند ماہ کے بعد 720 عیسوی میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے، لیکن ان کا نام رہ گیا، ایک ایسا نام جو آج کی تاریخ میں عدل کے تخت پر بیٹھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حکمرانی طاقت سے نہیں کردار سے ہوتی ہے۔ اصل حکومت وہی ہے جس میں حکمران رات کو جاگتا رہے تاکہ رعایا سکون سے سو سکے، اور اصل کامیابی وہ ہے جو انسان اپنے کردار سے حاصل کرے، نہ کہ محلوں اور خزانوں سے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو انہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔